اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین ذی وقار، یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کریم کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ خیال فرمائیں، اللہ رب العزت کے بے شمار نبی دنیا میں تشریف لائے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، اللہ نے کسی نبی کو تمام جہانوں کے لیے نبی نہیں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، کوئی نبی ایک بستی کا نبی، کوئی نبی ایک قوم کا نبی، کوئی نبی ایک شہر کا نبی، کوئی نبی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی نبی ایک قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی نبی اپنی برادری کے لیے بنا کر بھیجا گیا، کوئی اپنے علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن قربان جاؤں میں آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو تمام جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جہان کتنے ہیں؟ علماء نے 18,000 جہان لکھے ہیں۔ فرمایا کہ 18,000 جہان دنیا میں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے، جو جہان زمین کے نیچے ہیں ان کے لیے بھی نبی، جو جہان آسمان کے اوپر ہیں ان کے لیے بھی نبی، اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ مزدوری کر کے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ زخمی ہیں۔ آمنہ کے لال نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھ زخمی، فرمایا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، تمہارے ہاتھ زخمی ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدوری کرتا ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب ہوں، صبح سے ہتھوڑا اٹھاتا ہوں، سارا دن پتھر کوٹتا ہوں، میں پتھروں کے ٹوٹے کرتا ہوں، پتھروں کو باریک کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، فرمایا بڑا خوش قسمت ہے۔ آمنہ کے لال نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ فرمایا جو مزدور ہے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا دوست ہے، بہترین دوست ہے۔ میرے نبی نے اس کے ہاتھوں کو چوم کر یہ ثابت کر دیا کہ میں تو مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں، مزدوروں کی عظمت کو بلند کر دیا۔ اور چند بچے کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، کھیل رہے ہیں۔ آمنہ کے لال آئے، تشریف فرما ہوئے، دیکھا سب کھیل رہے ہیں۔ میرے نبی نے کھیلنے والے بچوں کو نہیں اٹھایا، ایک بچہ ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوا اور افسردہ ہے، غمگین ہے۔ آمنہ کے لال نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس کو بلایا۔ جب وہ آیا میرے نبی نے فرمایا تم کیوں نہیں کھیلتے ہو، تم کیوں افسردہ کھڑے ہو؟ کہتا ہے میرے والدین فوت ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی کھلاتا ہی نہیں، میں غمگین ہوں، اس لیے میں کھڑا ہوں۔ اس کو تو یہ نہیں پتہ تھا نا، یہ تو غمگینوں کے غم گسار ہیں، یہ تو یتیموں کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یہ تو غرباء کا خیال کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا اور بوسہ دیا، گھر لے گئے۔ گھر جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمانے لگے عائشہ یہ دیکھ بچہ آیا ہے، یہ یتیم ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، عائشہ ہم ایسا نہ کریں کہ تم عائشہ اس کی ماں بن جائے، محمد مصطفیٰ اس کا باپ بن جائے۔ تو میرے نبی نے یتیموں مسکینوں کے لیے رحمت بن کر دکھایا، اور میرے نبی نے غلاموں کے لیے رحمت بن کر دکھایا، میرے نبی نے جانوروں
کو بھی رحمت بن کر دکھایا، اور ایسا کردار میرے نبی کا اور ایسی رحمت بن کر دکھایا، حقیقت ہے طریق کو شرمسار کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اسی لیے تو فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے، جنگ میں قید ہو کر آ گئی، تو جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی تو میرے نبی نے اپنے مزمل والی چادر اتاری، وہ سر سے ننگی تھی، اس کے سر پر کروا دی۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ پاک چادر، یہ مزمل والی چادر، یہ پاک چادر، یا رسول اللہ آپ نے اس کے سر پہ کروا دی، وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو کافر ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا او میرے صحابہ، تمہیں نہیں پتہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ میرے نبی نے کافروں کی بچیوں کا بھی خیال رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو ہے نا، چاہے کافر کی ہے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی عظمت کو بھی بلند کر دیا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہیں اللہ کے حبیب جنہوں نے آ کر انقلاب برپا کیا اور ہمیں چلنے کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں تجارت کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں بولنے کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں دن کیسے گزارنے ہیں، رات کیسے گزارنی ہے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی اور واقعی ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جو بندہ بھی آمنہ کے لال کو زندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اپنا مقصد بنا لے اور نقش قدم پہ چلے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سچا ہمیں عشق اور محبت عطا فرمائے اور ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں میں ہمیں شامل فرمائے اور ہمارے اندر وہ جذبے عطا فرمائے کہ ہم بھی ختم نبوت پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ پہرا دینے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔